السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں FM 96.6 LCWU کی آواز۔ ابھی آپ سنیں گے ریڈیو فیچر جس کا عنوان ہے مہر گڑھ۔ آواز شرمین خالد، ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی۔ انسانی تاریخ، تمدن، ثقافت، تہذیب، یہ وہ عناصر ہیں جن کی تاریخ انسانی توجہ کا ہمیشہ سے ہی محور مرکز رہی ہے۔ انسان بنیادی طور پر اپنے ماضی سے سیکھتا ہے، اور علم کے معروف و مقبول ذرائع میں سے ثقافت اور تہذیب بڑے نمایاں علم کے ذرائع ہیں۔ پاکستان جنوبی براعظم میں جغرافیائی طور پر ایسے مقام پر واقع ہے جو جدید اور قدیم تہذیب و ثقافت کا نہایت خوبصورت امتزاج پیش کرتا ہے۔ پاکستان جہاں جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق نت نئی ادوار سے گزر رہا ہے، وہیں پاکستان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس خطۂ ارضی میں تہذیب و ثقافت کے وہ نادر نمونے موجود ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ مہر گڑھ ایک ایسی ہی تہذیب ہے جس کی تاریخ کو نہایت قدیم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ مہر گڑھ نے 7000 سال قبل جنم لیا۔ بلوچستانی شہر سبی سے ساحل مکران کی طرف 130 کلومیٹر دور کچھی کا میدان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میدان تقریباً 10,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس علاقے میں ایک آبادی کی بنیاد رکھی گئی جو آج مہر گڑھ کہلاتی ہے۔ ایک معروف سیاح، ٹرینر اور مصنف علی عباس مہر گڑھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مہر گڑھ بین الاقوامی سیاحوں کی جنت کی مانند ہیں، کیونکہ وہ قدیم مقامات دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی عباس۔ آج میں آپ کے ساتھ پاکستان کی ایک ایسے علاقے کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو سویلائزیشن ہے آج سے 10,000 سال پرانی۔ جی بالکل 10,000 سال پرانی۔ ایک طرف حضرت نوح کا زمانہ چل رہا ہے اور پاکستان میں وہ تہذیب ہے، اس کا نام ہے مہر گڑھ۔ یہ مہر گڑھ کا علاقہ جو ہے یہ کوئٹہ سے 2 کلومیٹر کی مسافت سے ہے اور سبی سے یہ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت سے ہے۔ اچھا، یہ تہذیب ہے یہ جو اس کی مہر گڑھ کی، یہ سورج کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، کیونکہ کچھ نشانات ایسے ملے ہیں وہاں پہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورج کی پوجا کرتے تھے اور امن پسند لوگ تھے، کیونکہ جتنے بھی پرانے لوگ ہیں یا تو وہ چاند کی پوجا کرتے تھے یا پہاڑوں کی یا سورج کی یا کسی ایسی شے کی جس سے ان کو کوئی بینیفٹ ملتا تھا۔ 9000 سال قبل آبادی بڑھنے اور شکار کم ہونے کی وجہ سے ایک مقامی قبیلہ مستقل طور پر دریائے بولان کے کنارے واقع مہر گڑھ میں آباد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ وہاں کھیت لگا کر اناج اگانے اور مویشی پالنے لگا تاکہ پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ یوں وہ قبیلہ ان اولین انسانی گروہوں میں سے ایک بن گیا جو کرۂ ارض پر سب سے پہلے کھیتی باڑی کرنے اور جانور پالنے کے نام سے مشہور ہوا۔ شروع میں بستی چند ایکڑوں پر محیط تھی۔ رفتہ رفتہ دیگر خانہ بدوش قبائل بھی وہاں آباد ہوئے تو بستی کا رقبہ پھیلنے لگا۔ ماہرین آثار قدیمہ کی روح سے 7000 سال پہلے مہر گڑھ میں 10 تا 20,000 کے مابین انسان آباد تھے۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی تعداد ہیں، کیونکہ تب پورے برصغیر میں انسانی آبادی صرف 2 لاکھ تھی۔ اس لیے مہر گڑھ کا شمار دنیا کے اولین شہروں میں ہوتا ہے۔ ملیحہ حسین، ایگزیکٹو ڈائریکٹر مہر گڑھ سینٹر فار لرننگ، اسلام آباد، کہتی ہیں کہ مہر گڑھ پاکستان ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ مہر گڑھ جو تہذیب ہے پاکستان میں، اور جو پاکستان میں صوبہ بلوچستان ہے، اس جگہ پر یہ ہوتی تھی تہذیب۔ موئنجو ہڑپہ، ٹیکسلا، ان سب سے بہت پرانی یہ تہذیب تھی۔ موئنجو ہڑپہ وغیرہ 2500 سال سے 4000 سال قبل مسیح تھے، لیکن مہر گڑھ کی جو تہذیب تھی یہ بہت بعد میں فرینچ نے ایکسکیویٹ کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ 9 سے 11,000 سال قبل مسیح پرانی۔ اس خطے کی، ساؤتھ ایشیا کی سب سے پرانی نون سویلائزیشن ہے۔ یہاں سے جو چیزیں نکلیں، جو تصویریں نکلیں، تو اس سے ہمیں اس علاقے کے، اس تہذیب کے لوگوں کے متعلق یہ پتہ چلتا ہے کہ کافی ڈیولپڈ سوسائٹی تھی، انصاف پسند لوگ تھے، پیسفل تھے،
لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے کیونکہ اوزار یہاں سے نہیں نکلے. جانوروں کی تصویریں نکلتی ہیں، اس سے لگتا ہے کہ جانور پالتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے شاید. اور سورج کی جیسے گھڑے ہیں، مچھلیوں کی تصویریں، شاید سورج پرست تھے کیونکہ سورج کی بہت سی تصویریں، لیکن کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتے. لیکن اتنا پتہ کہ پیسفل لوگ تھے، ڈیولپ تھے، کلچر سے ان کا تعلق تھا. اور آج کے حساب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ہم لوگ جو آج کے زمانے میں پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. مہر گڑھ کے آثار 1974 میں فرانسیسی اور پاکستانی ماہرین اثرات نے دریافت کیے. تب سے علاقے میں وقتاً فوقتاً کھدائی جاری ہے تاکہ شہر کے تاریخی حقائق دریافت ہو سکیں. اب تک کی تحقیق کے مطابق مہر گڑھ کا علاقہ 500 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا تھا. وہاں قدیم انسانوں نے 7 بستیاں بسائیں، تاہم وہ سبھی معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی اور تکنیکی اعتبار سے ایک دوسرے سے تعلق رکھتی تھیں. بے شک یہ پرانی تہذیب ہے، اور اس زمانے میں جو لوگ اس علاقے میں رہتے تھے، اس خطے میں رہتے تھے، یہ ان کی تہذیب تھی. لیکن ہم لوگ انہی لوگوں کے ڈسینڈنٹس ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ پاکستان کی 1947 سے شروع ہوتی ہے، یا جب محمد بن قاسم آیا تھا بر صغیر میں تو تب سے شروع ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ یاد رہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس دھرتی پہ صدیوں سے بس رہے ہیں. ہم لوگ 1947 میں کہیں باہر سے نہیں آئے تھے. ہم سب لوگ جو پاکستانی ہیں وہ محمد بن قاسم کے ساتھ عرب سے نہیں آئے تھے. ہم لوگ پہلے سے یہاں رہ رہے تھے. تو ہماری تاریخ موئنجو دارو، ہڑپا، ٹیکسلا وہ ہماری ہی تاریخ ہے. اور جو مہر گڑھ تک جب ہم پیچھے جائیں تو وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے، کیونکہ ہم لوگ بہت پرانے ہیں. اس دھرتی پہ رہنے والے لوگوں کی تاریخ ہے. اس دھرتی پہ بہت سے مذاہب آئے، بہت سے کلچرز آئے، لیکن لوگ وہی تھے. کچھ لوگوں نے نیا مذہب اپنا لیا، کچھ نے پرانا رکھا. اگلا جب مذہب آیا تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے نیا مذہب اپنا لیا، کچھ نے پرانا رکھا. مہر گڑھ کے رہائشی مٹی سے بنے مکانوں میں رہتے، گندم اور جو اگاتے، اناج زیر زمین بنے گوداموں میں ذخیرہ کرتے اور تانبے سے اوزار بناتے تھے. انہوں نے گائیں، بھینسیں اور بھیڑ بکریاں پالنا شروع کی. جوں جوں شہر میں علوم و فنون کو ترقی ملی، مہر گڑھیے رنگ سازی کرنے اور دیگر دھاتوں سے بھی ترقی یافتہ آلات و اوزار بنانے لگے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مشہور رسالے نیچر میں 22 اپریل 2006 کو ایک حیرت انگیز رپورٹ شائع ہوئی. اس سے انکشاف ہوا کہ مہر گڑھ کے باسی دنیا کے اولین دندانے ساز تھے. ماہرین کو دراصل مہر گڑھ کے قبرستان سے ایسی کھوپڑیاں ملیں جن کے دانت مختلف آلات اور اوزار سے گھسے گئے تھے. بعض میں انسان ساختہ سوراخ بھی پائے گئے. اس انکشاف نے ساکنان مہر گڑھ کو معجد اور زمانہ قدیم کی ترقی یافتہ قوم بنا دیا. آثار قدیمہ سے عیاں ہے کہ 4500 برس قبل اچانک مہر گڑھ ویران ہو گیا. تاہم ماہرین اب تک یہ نہیں جان سکے کہ مہر گڑھیوں نے اپنا آبائی علاقہ کیوں چھوڑ دیا. ایک بڑی وجہ دریائے بولان میں سیلاب آنا ہو سکتی ہے. جب سیلاب آتا تو ان کے کھیت، گودام اور گھر تباہ و برباد ہو جاتے، سو انہیں سب کچھ از سر نو تعمیر کرنا پڑتا. ہر سال نازل ہونے والی اسی قدرتی آفت سے بچنے کے لیے مہر گڑھیے رفتہ رفتہ میدانی علاقوں کی طرف چلے گئے. چنانچہ مہر گڑھ بلوچستان کی قابل فخر اور امتیازی نشانیوں میں سے ایک ہے. اس دریافت نے بلوچوں کے اس وطن کے بارے میں ایک خالی قلعہ ہونے کے وہم کو دور کر دیا ہے. بلوچستان انسانی تہذیبوں کے تاریخی سفر میں مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے. اس کے اثرات ہمالیہ سے وسط ایشیا، افغانستان، ایران،
مشرق وسطی اور دور دراز علاقوں سری لنکا اور آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ایک انقلاب برپا کیا ہے، اسی طرح آثار قدیمہ میں مہر گڑھ کی دریافت بھی غیر معمولی گہرے اثرات کی حامل ہے۔ کئی قدیم تہذیبیں مہر گڑھ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ خاص طور پہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جب ہم نام رکھتے ہیں کسی برانڈ کا تو ہم بڑے انگلش سے نام رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے کلچرل جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اس کے حوالے سے ہمیں نام رکھنے چاہیے، تاکہ وہ جو ٹورسٹ اسپاٹس ہیں ہمارے، ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے، ان کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن ملے، تاکہ لوگ وہاں پہ جائیں۔ نہ صرف لوگ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ مختلف لوگوں کو بھی انوائٹ کریں، اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں، اپنے انٹرنیشنل جو فارنرز ہیں ان کو انوائٹ کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہماری جو تہذیب ہے وہ کتنی پرانی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ طویل عرصے سے کسی معقول محقق نے بلوچستان کے لوگوں اور کلچر کے بارے میں مہر گڑھ کی دریافت کے بعد کوئی تحقیقی کام نہیں کیا، کیونکہ بلوچستان کے منفی تاثر کو منصوبہ بندی سے فروغ دیا گیا اور سلامتی کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ تصور بھی کر لیا گیا کہ مقامی ماہرین یہ کام زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں، چنانچہ بلوچستان کے تاثر کو بہتر کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی، بلکہ یہ تاثر مزید خراب ہو رہا ہے اور کوئی مقامی اسکالر بھی کوئی تحقیق نہیں کر رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مہر گڑھ مسلسل عدم توجہ کا شکار ہے، حالانکہ اسے بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ آج مہر گڑھ کو مختلف چیلنجوں کا سامنا ہے، جو کہ اس کی تاریخ میں موضوع مقام کے حصول اور اس کے ورثے کو تہذیب کے تعلق سے درپیش ہیں۔ دنیا میں بہت کم ایسی جو سویلائزیشنز ڈسکور ہوئی ہیں جو کہ 10,000 سال پرانی ہیں۔ اگر پاکستان اس کلچر کو، اس سویلائزیشن کو دنیا تک پہنچا سکے تو بہت سارا ہم اس میں ٹورسٹ جنریٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یورپینز جو ہیں، جو گورے لوگ ہیں، وہ پرانی چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ایک وہاں پہ ایک ایسا وہ ڈسکور ہوا ایک ایلیمنٹ جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کا ہر ٹورسٹ جو ہے وہ بڑا موٹیویٹڈ ہے۔ وہ کوئٹہ کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ آئیڈیا دیا تھا کہ اس کو آپ دنیا کے تمام ملکوں میں لے کے جائیں، تاکہ ہر ملک سے لوگ یہاں پہ آئیں اور اس کو دیکھ سکیں۔ اب ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب اس پہ ایک ڈاکومنٹری بنائیں گے، اور میں بھی کوشش کروں گا میں وہاں جاؤں اور وہاں پہ ڈاکومنٹری بناؤں، اور جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں اس میں، جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ وہاں پہ جا کے تو وہاں پہ ڈاکومنٹریز بنا سکتے ہیں، وہاں پہ ویڈیوز بنا سکتے ہیں، تاکہ ہم پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو یہ دکھا سکیں کہ وی آر این اولڈ سویلائزیشن پیپل، ہم بہت پرانے ہیں، انڈس ویلی سے بھی ہمارا پرانا تعلق ہے۔ تو جب آپ یہ ساری چیزیں پروموٹ کریں گے تو الٹیمیٹلی جو پاکستان ہے اس کو فائدہ ہوگا، پاکستان کی ٹورزم کو فائدہ ہوگا۔ مہر گڑھ پاکستان کے لیے ایک بیش قیمت تہذیبی اور ثقافتی خزینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے یہ پرکشش اثریاتی مقام بن سکتا ہے۔ افسوس کہ صوبائی اور وفاقی حکومتوں نے یہ خزانہ محفوظ رکھنے کے لیے موزوں اقدامات نہیں کیے۔ اسی باعث یہ خزانہ قدرتی آفات مثلاً بارشوں اور کڑی دھوپ سے تباہ ہو رہا ہے۔ مزید برآں علاقے میں چور بھی موجود ہیں۔ وہ موقع پا کر مختلف جگہوں کی کھدائی کرتے اور نکلنے والے نوادرات کراچی یا کوئٹہ بیچ دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایسے نوادر اسمگل ہوتے پکڑے گئے تھے۔ یہ اشد ضروری ہے کہ مہر گڑھ کو محفوظ رکھنے کی خاطر مطلوبہ اقدامات کیے جائیں، ورنہ ہمارے اس عظیم تہذیبی و ثقافتی ورثے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ریڈیو فیچر مہر گڑھ، ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی۔